ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے سیزن 2 کے ایپیسوڈ نمبر 9 میں آپ کو کیا کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ تفصیل کے ساتھ آپ کو تمام چیزیں بتائیں گے کہ آپ اس ایپیسوڈ میں کیا کچھ دیکھ پائیں گے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ناظرین، اس قسط کے شروع میں آپ دیکھیں کہ تیمور قبیلے کے درمیان میں روشنی خاتون سے ملتا ہے۔ روشنی خاتون اس کو کہتی ہے کہ آپ نے کہا تھا میں تمہارا بدلہ لوں گا اور میں نے سنا ہے کہ آپ وعدے کے پکے ہیں۔ یہ سن کر تیمور اس کو کہتا ہے کہ وقت آنے پر میں اس قبیلے کے درمیان میں نویان کا سر نیزے پہ بلند کروں گا اور میں یہ صرف تمہارے لیے کروں گا۔ تیمور کی یہ بات سن کر روشنی خوش ہو جاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ گندگدو خیمے میں حائمہ خاتون کے ساتھ بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے میں اس منگول باٹلوں کا منہ کھلوا لوں گا، بے شک مجھے اس کے لیے تمام حدیں پار کرنی پڑیں مگر اس کو منہ کھولنا ہوگا۔ میں یہ پتہ کر کے چھوڑوں گا کہ حمزہ اور عبد الرحمن غدار ہیں کہ نہیں۔ اس پر حائمہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو بتا دیا ہے کہ دونوں قبیلوں کو یکجا کرنا آسان نہیں ہوگا۔ اس پر گندگدو کہتا ہے کہ امی جان، اس وقت ہمارے لیے یہی فائدہ مند ہے کہ دونوں قبیلے اکٹھے ہو جائیں۔ یہ سن کر حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ ہم نے جو اس کی قیمت ادا کی ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتی۔ وہ کہتی ہیں کہ گندگدو، ہم اپنے بہادر جوان اور جانباز اتنی آسانی سے ضائع نہیں کر سکتے۔ جس پر گندگدو کہتا ہے کہ امی جان، مجھے ابھی معلوم نہیں ہے کہ حمزہ اور عبد الرحمن مجرم ہے کہ نہیں، لیکن اگر میں وہاں اکڑ جاتا تو ان دونوں کو پھانسی دے دی جاتی۔ میں اور کیا کرتا؟ اگر میں تیمور کے سامنے اکڑ جاتا تو ہمارا قبیلہ ایک مرتبہ پھر سفر پہ ہوتا۔ یہ مت بھولیں کہ تیمور اور اس کے سپاہیوں نے ہمارے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی ہے۔ ہمارے جانبازوں کی غلط تحقیقات کی وجہ سے ہم سب موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔ اس پر حائمہ خاتون کہتی ہے کہ ہم دونوں قبیلوں کا مقدر اب ایک ہے، نہ ہی میرا بھائی میرا سردار ہے اور نہ ہی تیمور تمہارا سردار ہے، یہ بات سمجھ لو۔ اس پر گندگدو کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں اور میں کسی کے حکم پہ نہیں چل رہا، مگر آپ اب یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ میں اب وہی کروں گا جو مجھے صحیح لگے گا۔ اور پھر گندگدو غصے میں وہاں سے نکل کر اس خیمے کی طرف جاتا ہے جہاں اس منگول قیدی کو رکھا ہوتا ہے۔ ناظرین، اسی دوران آپ دیکھیں کہ وہ جبش اس خیمے میں جاتا ہے جہاں پہ منگول قیدی ہوتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ پریشان نہ ہو، میں تمہیں یہاں سے نکالنے کا کوئی راستہ نکال لوں گا۔ کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ وہ لوگ سمجھے کہ تم یہاں سے خود بھاگ گئے ہو، نہیں تو انہیں شک ہو جائے گا کہ نویان کا جاسوس ابھی بھی قبیلے میں موجود ہے۔ اس پر وہ منگول کو جبش کو کہتا ہے کہ جو کرنا ہے جلدی کرو، مجھے گندگدو اور تیمور کے تشدد سے بچا لو۔ اس وقت وہ جبش اس کو چاقو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ خیمے کو کاٹ کر پیچھے والی طرف سے بھاگ جانا، وہاں سے بھاگنے کا محفوظ راستہ ہے۔ اسی دوران وہاں گندگدو آ جاتا ہے، اسے دیکھ کر تو جبش خوفزدہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے آقا تیمور نے مجھے اس پر نظر رکھنے کے لیے کہا تھا، آپ اس بندے کو خوب سزا دیں، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو یہ کچھ نہیں بتائے گا۔ اس پر گندگدو کو جبش سے کہتا ہے کہ تم جاؤ یہاں سے، اور پھر گندگدو اس لکڑی کے بنے ہوئے جالے کو کھول کر اس میں داخل ہو جاتا ہے اور اس منگول سے کہتا ہے کہ میں تمہیں اتنا ماروں گا کہ تم اپنے خدا سے موت کی دعا مانگو گے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نویان کارواں سرائے میں کرابیک کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور اسے کہہ رہا ہے سعد الدین کتا کہاں ہے، میں کئی دن سے اس کا یہاں انتظار کر رہا ہوں۔ اس پر کرابیک کہتا ہے کہ امیر سعد الدین کوپیک نے تمہارے لیے سلام بھیجا ہے، علاؤالدین کے قوات نے اسے ایک ضروری کام سونپا ہے، اس لیے وہ نہیں آ سکا۔ یہ سن کر نویان غصے میں ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ نہیں آ سکتا۔ کرابیک اس کو جواب دیتا ہے کہ وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے، وہ اناطولیہ کا نیا شہنشاہ بننا چاہتا ہے۔ اس کے بعد کرابیک کھانے کے لیے ہاتھ آگے کرتا ہے مگر نویان اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اس کو خنجر کی نوک سے دباتا ہے، جس سے کرابیک کے ہاتھ سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر نویان اس کو کہتا ہے کہ میں تمہیں آخری کام دوں گا، اس سعد الدین کتے کو بتا دو جب وہ آ نہیں سکتا تو اسے آنے کا وعدہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، نہیں تو میں اسے زندہ دفن کر دوں گا۔ کرابیک کے ہاتھ سے نکلنے والا خون وہاں رکھے ہوئے ایک دودھ کے برتن میں گرتا ہے اور پھر نویان وہ کرابیک کو دیتا ہے جو وہ نویان کے خوف کی وجہ سے پی جاتا ہے۔ اسی دوران وہاں ترگت دوحان، حمزہ اور عبد الرحمن داخل ہوتے ہیں اور وہ اونچی آواز میں سلام دیتے ہیں، جس پر وہاں موجود تمام لوگ وعلیکم السلام کہتے ہیں۔ اور پھر دوحان سرائے کے مالک سے پوچھتا ہے کیا دمبے کا گوشت ملے گا، جس پر وہ کہتا ہے کہ جی ملے گا۔ اور پھر دوحان اس کو کہتا ہے کہ ہمارے لیے تھوڑا لے آؤ۔
इसी दौरान नोयान सिराय के मालिक को कहता है कि इनको चावल और दही भी दो, ये मेरी तरफ से है। इस पर दोहान कहता है कि हम सिपाही हैं, कुछ भी मुफ्त में नहीं लेते। और फिर तुर्गत नोयान से पूछता है कि तुम कौन हो? इस पर नोयान कहता है कि मैं एक सौदागर हूँ, मैं चीन और हिंदुस्तान से चीजें लेकर अनातोलिया जाकर भेजता हूँ। क्योंकि दोहान, तुर्गत, हमजा और अब्दुर्रहमान ने नोयान को पहले नहीं देखा, इसलिए वो उसको नहीं पहचानते। नाजरीन, इसके बाद आप देखेंगे नोयान उनसे पूछता है कि तुम कौन हो? इस पर दोहान कहता है कि हम काई कबीले के जांबाज हैं। ये सुनकर नोयान कहता है कि सुलेमान शाह का कबीला। ये सुनकर तुर्गत कहता है कि हमारे शाह को कैसे जानते हैं? इस पर नोयान कहता है कि मैं तुम्हारे सरदार को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। और फिर दोहान उसको कहता है कि आप हमारे साथ ही क्यों नहीं बैठ जाते, हम इकट्ठे खाना खाते हैं। इस पर नोयान अपनी जगह से उठकर उनके साथ जाकर बैठ जाता है और उनसे कहता है कि आप लोग यहाँ क्यों हैं? जिस पर तुर्गत कहता है कि अपने आका अर्तगल को खोने के बाद हमने कबीला छोड़ दिया है। ये सुनकर नोयान कुछ सोचता है और फिर उनसे कहता है कि तुम भी मेरी तरह आज़ाद हो, इसलिए मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए एक पेशकश है। मैं अपने सामान के लिए बहुत से मुल्कों का सफ़र करता हूँ और मुझे डाकू से मुकाबला करना पड़ता है। मंगोलों की वजह से तमाम रास्ते टूट फूट का शिकार हैं, इसलिए मुझे अपने सामान की हिफाजत के लिए ईमानदार जंगजू के साथ की ज़रूरत है। ये सुनकर तुर्गत कहता है कि तुम चाहते हो हम तुम्हारे लिए काम करें? जिस पर नोयान कहता है नहीं, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो। हर दफ़ा लूट मार में मेरा बहुत सा सामान ज़ाया हो जाता है। अगर तुम लोग मेरे साथ होंगे तो मैं डाकू के हमले से बच जाऊंगा और इस तरह मेरा मुनाफा ज्यादा होगा, तो मैं तुम्हें इस रकम में हिस्सा दे दूंगा। इस पर तुर्गत कहता है कि हमने अपनी तलवारें जंग करके शहीद होने के लिए उठाई हैं, पैसों के लिए ना तो हम अपनी जान देंगे और ना अपनी तलवार उठाएंगे। ये सुनकर नोयान कहता है कि काफिर मुझ पे हमला करते हैं, इसलिए भी तुम उनके साथ लड़ सकते हो और इसके लिए मैं तुम्हें मुनाफा दूंगा और इस तरह तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगी। ये सुनकर दोहान कहता है कि तुम हमें सही तरह से समझ नहीं सके, अपना वक्त जाया ना करो। अगर हम किराए के जंगजू बन जाएं तो हमारी तलवारें नकारा हो जाएंगी और हमारे हौसले पस्त हो जाएंगे। यह सुनकर नोयान कहता है कि जैसे तुम्हारी मर्जी, ये एक पेशकश है, बस इसका बुरा ना मानना। नाजरीन, इसी दौरान आप देखेंगे अर्तगल गनी के गार में सोया होता है और वो एकदम से घबरा के उठ जाता है। जब गनी ये देखता है तो वो अर्तगल को पानी देता है और कहता है घबराना नहीं, तुम महफूज जगह पे हो। इसके बाद अर्तगल कहता है कि मुझे जाना होगा, मगर गनी उसको पकड़ लेता है और कहता है कि रुकें, अभी आपको आराम की जरूरत है, सब्र से काम लें। आप अगर इस जहन्नुम से भाग आए हैं तो आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। इस पर अर्तगल रोते हुए कहता है कि अगर मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी बीवी और मेरे दोस्त इस जुदाई को बर्दाश्त ना कर सके तो क्या होगा, फिर मैं क्या करूँगा। इस पर गनी कहता है कि आप उन लोगों के साथ फिर जिंदगी गुजारेंगे, अभी आराम करें। इस पर अर्तगल कहता है कि गनी, हमारी बर्बादी तो देखो, हम मंगोलों की खुराक बन रहे हैं। और फिर अर्तगल कहता है कि मैं कसम खाता हूँ मैं इन शैतानों का पीछा करूँगा। नाजरीन, इसके बाद आप देखेंगे कि नोयान कराबे के साथ कारवां सराय के एक कमरे में बैठा हुआ है और उसे कह रहा है सादुद्दीन कुत्ते को कहने के सुल्तान अलाउद्दीन को ओक्ताई खान को लगाम देना होगा, नहीं तो मैं उस जगह को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दूंगा। इस पर कराबे कहता है कि सुल्तान इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। यह सुनकर नोयान कहता है कि अगर सादुद्दीन सुल्तान को राजी कर ले तो हम कोपेक को वहाँ का आका बनाएंगे। नाजरीन, इसी दौरान नोयान के पास हमजा आता है और कराबेक वहाँ से चला जाता है और फिर नोयान हमजा को कहता है कि किस चीज़ ने तुम्हें अभी तक जगाया हुआ है। इस पर हमजा नोयान से कहता है कि क्या आपकी पेशकश अभी भी है। इस पर नोयान कहता है कि देखो हमजा, मुझे अपनी चीज़ों और जान की हिफाजत के लिए कोई शख्स चाहिए। इस पर हमजा उससे पूछता है कि क्या ये मुनाफे बख्श है। जिस पर नोयान कहता है कि हाँ, ये मुनाफा बख्श है, क्या तुम तैयार हो। और फिर हमजा कारवां सराय से नोयान के साथ निकल जाता है। नाजरीन, इसके बाद आप देखेंगे कि दोहान, तुर्गत और अब्दुर्रहमान जब सोकर उठते हैं तो वो हमजा को तलाश करते हैं, मगर वो उन्हें नहीं मिलता। इसी दौरान अब्दुर्रहमान उनको कहता है कि मेरी सराय के मालिक से बात हुई है, वो सुबह उन ताजरों के साथ चला गया है। यह सुनकर दोहान को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि उस बेगैरत ने उस सौदागर की नौकरी करने का इरादा कर लिया। नाज़रीन, इसी दौरान आप देखेंगे कि हमजा नोयान के साथ एक पत्थर के पास खड़ा है और कह रहा है काई कबीले का अब कुछ नहीं हो सकता। अर्तगल भाई हमारे कबीले की आखिरी उम्मीद थे, उनके मरने के बाद सब खत्म हो गया। इस पर नोयान कहता है कि हमजा, उन्होंने तुम्हारा दिल तोड़ा है। इस पर हमजा दुखी लहजे में कहता है कि मैंने हमेशा अपने भाई गुंदुदू की बात मानी है और उनके लिए जंग की है,
میں نے بہت سی جنگیں لڑی ہیں مگر اب کچھ باقی نہیں رہا۔ انہوں نے مجھے قبیلہ بدر کر دیا ہے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ میں بے قصور ہوں۔ انہوں نے تیمور کو خوش کرنے کے لیے میرا استعمال کیا۔ اس کے بعد نویان حمزہ کو پیسے دیتا ہے اور کہتا ہے خود کو سنبھالو۔ پھر اس کو ایک پہاڑ کا نام بتا کر کہتا ہے کہ تم وہاں میرا انتظار کرو، مجھے ایک تاجر سے ملنے جانا ہے۔ جس پر حمزہ کہتا ہے کہ مجھے بھی ساتھ آنے دے، جس پر نویان کہتا ہے کہ وہ تمہیں میرے ساتھ دے کر خوفزدہ ہو جائے گا، اور پھر نویان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دوحان، ترگت اور عبد الرحمن جنگل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بہت دکھی ہیں۔ دوحان کہتا ہے کہ پہلے ہمارا قبیلہ تباہ ہو گیا، پھر ہمارے بھائی شہید ہو گئے اور اب ہمارا بھائیوں جیسا۔ اسی دوران وہاں غنی نام کا وہ شخص آتا ہے جس نے ارطغرل غازی کی مدد کی تھی اور اس کی جان بچائی تھی اور انہیں اپنی غار میں لے گیا تھا۔ اسے دیکھ کر ترگت اپنا کلہاڑا اٹھا لیتا ہے مگر دوحان ترگت کو پکڑ لیتا ہے۔ ناظرین، دوحان غنی سے ایک مرتبہ پہلے بھی اس جنگل میں مل چکا تھا اور پھر دوحان غنی سے کہتا ہے کہ تم پھر آ گئے۔ یہ سن کر ترگت دوحان سے کہتا ہے کہ کیا تم اس کو جانتے ہو؟ جس پر دوحان کہتا ہے کہ کاش نہ جانتا ہوتا۔ اس کے بعد غنی ان سے کہتا ہے کہ لگتا ہے تمہارے ساتھ کچھ ہوا ہے، میں تمہیں کچھ کھانا دیتا ہوں۔ اس پر دوحان کہتا ہے کہ شکریہ غنی، ہم ٹھیک ہیں، تم اپنا سفر جاری رکھو۔ اس پر غنی کہتا ہے کہ میرے ساتھ آؤ، میرے پاس تم لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ یہ سن کر وہ تینوں حیرانگی کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور پھر غنی کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ تنگوت ارطغرل کے بھاگ جانے اور گندگدو پہ ہونے والے حملے کے ناکام ہونے پر بہت پریشان ہے۔ اسی دوران وہاں ایک منگول سپاہی بھاگتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے نویان آ رہا ہے۔ یہ سن کر تنگوت منگول سپاہیوں سے کہتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ۔ اسی دوران وہاں نویان گھوڑے پہ آتا ہے تو اسے دیکھ کے وہ سب زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ جب نویان دیکھتا ہے کہ ارطغرل وہاں نہیں ہے جہاں پہ نویان اس کو باندھ کر گیا تھا تو وہ تنگوت سے پوچھتا ہے کہ ارطغرل کہاں ہے؟ اس پر تنگوت کہتا ہے کہ وہ بھاگ گیا ہے۔ یہ سن کر نویان غصے سے پاگل ہو جاتا ہے اور وہ تنگوت کا گلا پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کیا مطلب بھاگ گیا ہے؟ اور پھر نویان غصے میں خنجر نکال کر تنگوت کی گردن پہ رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے میں تمہیں قتل کر دوں گا، اور پھر وہ غصے میں اپنے ایک سپاہی کو قتل کر دیتا ہے اور زور زور سے کہتا ہے کہ ارطغرل مرے گا، چاہے اس کے لیے مجھے پوری منگول آرمی کی جان کیوں نہ گنوانی پڑے، مگر ارطغرل کو مرنا ہوگا۔ اور پھر وہ تنگوت سے پوچھتا ہے کہ اس حملے کا کیا ہوا جو گندگدو پہ کیا تھا؟ اس پر تنگوت کہتا ہے کہ وہ بھی ناکام ہو گیا اور ہمارا کماندار پکڑا گیا۔ یہ سن کر نویان غصے سے چلاتا ہے اور کہتا ہے اگر اس نے کچھ بول دیا تو، اگر اس نے بتا دیا کہ قبیلے میں ہمارا جاسوس کون ہے۔ اس پر تنگوت کہتا ہے کہ کوچہ بخش اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لے گا۔ اس پر نویان غصے سے کہتا ہے کہ تنگوت، میں نے تم کو ایک کام سونپا تھا، تم نے سب برباد کر دیا، اگر دوبارہ ایسا ہوا تو میں تمہیں بیڑیوں کے آگے ڈال دوں گا۔ اور پھر نویان غصے میں زور زور سے چیختا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ گندگدو اس خیمے میں جاتا ہے جہاں اس نے منگول کماندار کو قید کیا ہوتا ہے، مگر جب وہ وہاں داخل ہوتا ہے تو وہاں وہ منگول کماندار نہیں ہوتا بلکہ اس کی جگہ گندگدو کا ایک سپاہی زخمی حالت میں پڑا ہوتا ہے۔ وہ گندگدو سے پوچھتا ہے کہ قیدی کہاں ہے؟ اس پر وہ کہتا ہے کہ وہ پیچھے سے بھاگ گیا ہے۔ یہ سن کر گندگدو اپنا خنجر نکال لیتا ہے اور خیمے کے پیچھے اس طرف جاتا ہے جس طرف وہ منگول کماندار بھاگ رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، جب منگول کماندار بھاگ کر آگے جاتا ہے تو وہاں کوچہ بخش منگول سپاہیوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کماندار انہیں کہتا ہے کہ گندگدو میرے پیچھے لگا ہوا ہے، اسے ختم کر دو۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں ویڈیو کو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔